یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن 4 اسلامی مہینوں کو باقی مہینوں سے فضیلت حاصل ہے۔ اب معرکہ کربلا جو تھا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ واقعہ کربلا جو مقبول وزیر ہوا وہ کیسے ہوا، وہ کیوں ہوا، اور اس کے پیچھے کچھ تاریخی حقائق کیا تھے؟ امام حسین امام عالی مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کا بے انتہا ادب احترام کیا کرتے تھے، انہی امام حسین ابن علی کو میدان کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد اپنے آبان و انصار تقریباً 72 افراد سمیت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ آل نبی کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اس تاریخی پس منظر کو، حقائق کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ خلافت راشدہ جو ہے، خلافت راشدہ وہ ہے 30 سال۔ خلافت راشدہ جو مسلمانوں کی چلی ہے وہ 30 سال چلی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت جو تمہارے اندر چلے گی وہ چلے گی 30 سال۔ 30 سال کے بعد شروع ہو جائے گی ملوکیت، بادشاہت۔ خلافت کتنے سال چلے گی؟ 30 سال۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے خوشی بخوشی ان کی بیعت کی۔ یہاں پر ایک تو بات کی جاتی ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں دیر کی، یا وہ اس پر راضی نہیں تھے۔ ایسی باتیں کریں کہ معاذ اللہ خلافت جو حق تھا وہ تو حضرت علی کا تھا، حضرت ابو بکر نے اس پر معاذ اللہ قبضہ کیا، معاذ اللہ اس کو غصب کیا، حق کو۔ اگر کوئی ایسی بات کرے تو سب سے پہلے حضرت علی مرتضی شیر خدا کا فرمان ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا نے جو شاندار الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی مبارک زندگی میں نمازوں کے لیے مصلی امامت پر کھڑا کیا، ہمارے آگے ان کو کھڑا کیا۔ نمازوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمارا امام اپنی زندگی میں ابو بکر کو بنایا، تو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اپنا امام ابو بکر کو بنایا۔ یہ الفاظ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے تھے، یہ کمنٹس حضرت علی المرتضی شیر خدا کے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور اس کو نبھائے رکھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص کو مشیر تھے، جن سے خاص وہ مشورہ لیتے تھے، پھر ڈیسیجن لیتے تھے، فیصلہ لیتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت کتنا عرصہ چلا؟ 2.5 سال، 2 سال 5 مہینے کم و بیش، 2.5 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا۔ ان کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے ہی آخری کچھ، جب آپ گھڑیاں تھیں، آخری وقت تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ چونکہ عادل ہیں، آپ پر تمام صحابہ کرام متفق ہیں، سب نے خوشی بخوشی آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، آپ اللہ کے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ کس کو اسلام کا خلیفہ منتخب کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بنایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر کچھ صحابہ کرام کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے کچھ شبہات تھے۔ وہ یہ تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طبیعتاً جو ہے بڑے سخت تھے، مزاج کے بڑے سخت تھے دین کے معاملے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سختی کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے، تو کچھ صحابہ نے اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تو بڑے سخت مزاج ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے بارے میں پھر حضرت ابو بکر نے بتایا کہ بے شک وہ طبیعت کے سخت ہیں، لیکن جب عہدہ آئے گا، جب منصب آئے گا، جب ذمہ داری آئے گی تو ان کی طبیعت بالکل نارمل ہو جائے گی، لیکن ان کی سختی بھی فائدہ مند ہوگی، اور جب منصب آئے گا، عہدہ آئے گا تو وہ مزاج کے نارمل بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کتنے سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال۔ حضرت عمر فاروق اعظم 10 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12.5 سال ہو گئے، کل 12.5 سال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نماز فجر پڑھاتے وقت روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اکبر کر لیا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا تھا، صرف صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ صفوں کو سیدھا کرو۔ یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے، اس کو دیکھو یہ کون ہے۔ تو صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ابو لولو فیروز، ایران کا باشندہ، ایران کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کو نماز فجر میں اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ کے پیٹ مبارک پہ 3 خنجر کے وار کیے، اور چوتھا وار آپ کے پیٹ سے تھوڑا نیچے جہاں زیر ناف وہاں کیا، تو اس سے آپ کی پیٹ کی جو آنتیں تھی نا وہ کٹ گئی۔ کہا کہ نماز کو مکمل کرایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے نماز مکمل کی، نماز صحابہ کرام کو پڑھائی، نماز کے بعد گھر لے کر گئے۔ 3 دن تک حضرت عمر فاروق اعظم زخمی حالت میں موجود تھے، آپ زندہ رہے۔ اس کے بعد چوتھے دن آپ نے یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے پردہ فرمایا اور جام شہادت نوش کیا۔ عمر فاروق اعظم نے کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے خلیفہ منتخب کیا تھا نا حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفہ بنیں۔ ان کے یہ کمنٹس سے انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں میں خلیفہ بننے کی ہوس نظر آتی ہے، اس لیے میں کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرتا۔ ہاں، میں آپ کو 6 نام دیتا ہوں۔ کتنے نام دیتا ہوں؟ 6 نام دیتا ہوں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، فرمایا یہ 6 نام ہیں، ان میں سے آپ جس کو بھی چاہو خلیفہ بنا دو، یا یہ 6 کسی ایک کو خلیفہ بنا دے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 6 ہیں، اب آپ ان 6 میں سے کسی کو بھی چن لو۔ تو یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی رسول تھے۔ یہ 6 صحابہ تھے جن کو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دو۔ بہرحال اب انہوں نے اپنا جو بڑا تھا وہ کس کو بنایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی کا حق تھا، چھینا گیا، نہیں دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اگر آپ تاریخ کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو 2 باتیں نظر آئیں گی۔ ایک بات یہ نظر آئے گی کہ حضرت عثمان غنی کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی رائے کے مطابق بنایا گیا، رائے لی گئی۔ حضرت علی المرتضی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اکیلے میں بلایا اور بلا کر پوچھا، اے علی تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے وفات کے بعد وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے خلیفہ بننے پر تم راضی ہو سکتے ہو، جو سب سے زیادہ افضل ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے معاملے میں وہ افضل اپنی مثال آپ ہے، وہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہا کہ وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ ابھی بیعت نہیں کی تھی، اس سے پہلے کا۔ اب حضرت عثمان غنی کو اکیلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بلایا، پوچھا کہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا واللہ واللہ، خدا کی قسم، حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد سب سے افضل تقویٰ، پرہیزگاری، مرتبے اور مقام میں جس کو سمجھتا ہوں وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا آپ اگر ہم حضرت علی کو خلیفہ بنائیں آپ خوشی بخوشی بیعت کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم بیعت کریں گے۔
پھر حضرت علی سے پوچھا کہ اگر ہم حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنائے آپ بیعت کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل میں بیعت کروں گا، بالکل میں بیعت کروں گا، خوشی بخوشی کروں گا۔ تو یہاں پھر امت کے ایک زیادہ طبقے کی جو رائے تھی 75 طبقے کی، وہ کہتی کہ حضرت عثمان غنی کو بنایا جائے، تو اس اتفاق کے رائے سے حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب وہ 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 40 دن اپنے گھر میں ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جانے تک نہ دیا گیا، اپنے گھر سے باہر نکلنے نہ دیا گیا۔ مدینے کا پورا کنٹرول بلوائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل تھا۔ 6 سال کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بالکل بہترین انداز میں حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جیسے خلافت کے معاملات چل رہے تھے ویسے اسٹیبل بالکل معاملات اچھے چل رہے تھے۔ 6 سال کے بعد کچھ لوگوں کو خدشات ہوئے، اعتراضات ہوئے جو کہ درست نہیں تھے، وہ تاریخی حقائق جب ہم آپ کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 40 دن اپنے گھر میں محصور رکھنے کے بعد جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد آپ کے گھر میں گھس کر چھت کو توڑ کر کچھ لوگ نیچے اترے، آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کھینچا، اس کے بعد آپ پر تلوار کا وار کیا، آپ کے پیٹھ پر بھی وار کیے گئے، آپ کے سر پر گرزا مارا گیا۔ حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب اسلام کا خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ معرکہ کربلا تک ہم جا رہے ہیں، اب سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ باقی صحابہ کہاں تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہاں تھے؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بچایا کیوں نہیں؟ وہ جو لوگ مصر سے بلوائی آئے تھے، یہاں بصرہ سے اور کوفہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے، وہ شہید کرنے میں کامیاب کیوں ہو گئے؟ صحابہ نے ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہاں آئے ہیں اور وہ آپ کو خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اب حضور پاک کی ایک حدیث پاک تھی جو حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے بتائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اے عثمان، ایک منافق گروہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، ایک جبہ پہنائے گا، وہ منافق تمہیں کہیں گے کہ اس جبے کو اتارو، لیکن تم اپنی جان دے دینا، جبہ نہ اتارنا، خلعت نہ اتارنا۔ مطلب یہ تھا کہ تم خلیفہ بنو گے، کچھ منافق لوگ تمہیں خلافت سے اتارنا چاہیں گے، دستبردار کرنا چاہیں گے، لیکن تم خلافت سے نہ اترنا، خلافت کو نہ چھوڑ دینا، اپنی جان جہاں آفری کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں خلافت سے تو دستبردار نہیں ہوں گا۔ پھر کہا گیا، صحابہ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے، حضرت طلحہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، حضرت زبیر بن العوام نے کہا ہمیں اجازت دیں، ہم ان بلوائیوں کو قتل کر ڈالیں، ان کے فتنے کو قلعہ کما کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ جب تک عثمان زندہ ہے، فرمایا میں عثمان نہیں چاہتا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان پر دوسرا مسلمان تلوار چلائے، میں یہ نہیں چاہتا، میں اپنی جان تو حوالے کر دوں گا، بے شک میں شہید تو ہو جاؤں گا، میرے دور خلافت میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار چلائے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ بس ان کے اس حکم کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ نے ان بلوائیوں پر تلوار نہیں اٹھائی، دوسرے صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ وہ فتنہ ختم کرنے میں 2 دن بھی نہ لگتے اگر صرف خلیفہ وقت اجازت دیتے، لیکن خلیفہ وقت نے کہا نہیں، میں تمہیں اجازت اس چیز کی نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ آخری وقت میں جب حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم ہوا، آپ کو پتا چلا کہ اب وہ آپ کو شہید کر کے ہی جائیں گے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے 2 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازوں پر کھڑا کر دیا کہ سپاہی بن جاؤ، پہرے دار بن جاؤ، اور کسی کو گھر میں گھسنے نہ دو، کوئی تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرے، گھر میں گھسنے کی کوشش کرے، اس پر تیر کے وار کرو، اس کو واسطے جنوب کر دو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا تھا، اپنے دونوں بیٹوں کو سپاہی بنا دیا، کس کا؟ حضرت عثمان غنی کا۔
حضرت زبیر بن العوام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بنایا کہ تم جاؤ کھڑے ہو جاؤ. حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن طلحہ کو کہا کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. جلیل القدر صحابہ کے بیٹے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے معمول تھے. تبھی تو دشمنوں نے گھر کے دروازوں سے آنے کی ضرورت نہیں کی بلکہ گھر کی چھت کو توڑ کے آئے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. جب پتا چلا حضرت امام حسن اور امام حسین کو تو انہوں نے تیر چلائے اندر آئے. وہ دونوں زخمی ہوئے. اہل مدینہ، اہل مکہ اور دیگر شہروں کے مسلمانوں کے اتفاق رائے سے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت علی بن اللہ شیر خدا رضی اللہ عنہ. ہوا یہ کہ جو ملک شام تھا، ملک شام، وہاں کے گورنر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. یہ بھی صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، بڑے عادل صحابی ہیں. ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ ہم ان کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی کے مرتکب ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ملک شام کے گورنر تھے. کب سے گورنر تھے؟ گورنر تھے کب سے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ 10 سال کا تھا. پھر حضرت عثمان غنی کے پورے زمانے میں حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر رہے. 12 سال کا وہ عرصہ تھا، 12 سال کا عرصہ. اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کا جو تعلق تھا وہ بنو امیہ کے خاندان سے تھا. کس خاندان سے تھا؟ کس خاندان سے؟ بنو امیہ. بنو امیہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا ان کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم. اب بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر آپس میں وہ معاملات یہ حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے. یعنی دور جاہلیت سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. دونوں کا مقابلہ چل رہا تھا. بڑی بڑی جنگیں بھی چلتی تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر. لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے قریبی رشتہ دار تھے، کزن تھے. کیا تھے؟ کزن. جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفے کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے حضرت علی المرتضی کی طرف خط بھیجا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نہیں تھے، آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا. حضرت علی المرتضی نے بتایا کہ بالکل ہم تھے، ہم نے حفاظت کی کوشش کی. حضرت عثمان غنی نے ہمیں منع کیا کہ تم کسی کو قتل نہ کرو، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. ہم ان کو ختم کریں گے، ان سے بدلہ لیں گے، ان کی گردنیں اڑائیں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. لیکن پہلے خلافت کے معاملات کو مضبوط کر لیں، خلافت کے استحکام کو مضبوط کریں، کسی ایک کو خلیفہ تو بنا دیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ پہلے ہم حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے حساب لیں گے، بدلہ لیں گے، اس کے بعد خلافت کے معاملات کو دیکھیں گے. حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہا کہ پہلے ہم خلافت کے معاملات کو مضبوط کریں گے، مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ منتخب ہوگا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. اور ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہی خدشات کچھ اور لوگوں کو بھی تھے. ان میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا وہ بھی شامل تھی. وہ چونکہ اس وقت مکہ میں تھی، وہاں سے وہ حج کے فرائض ادائیگی کے بعد تشریف لا رہی تھی. ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا اور بعض لوگوں نے غلط خبر دی کہ شاید حضرت علی ان کے ساتھ شامل تھے، شہید کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں سے بھی جو ہے وہ ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ جمل. 10,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے. کتنے مسلمان؟ 10,000. لیکن اس میں غلط خبریں پھیل گئی. بلوائیوں کی سازشوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہو گئی. پھر حضرت علی المرتضی گئے اماں عائشہ کے پاس، ان کو سمجھایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. پھر حضرت اماں عائشہ معاملے کو سمجھ گئی اور حق واضح ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا. پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جنگ صفین. 60,000 مسلمان شہید ہوئے. حضرت امیر معاویہ کا یہ اجتہاد تھا کہ پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے حساب و کتاب لیا جائے، پھر خلافت کے معاملات کو دیکھا جائے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کا یہ تھا کہ پہلے خلافت کے معاملات کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد ان سے حساب و کتاب اور ان سے بدلہ لیا جائے.
اسی وجہ سے وہاں سے 60,000 کا لشکر کون حضرت امیر معاویہ لے کر آئے جنگ کرنے کے لیے ملک شام، چونکہ وہ گورنر تھے۔ اب کب سے گورنر تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے۔ شام کا علاقہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ جنگ کے بعد معاملہ یہاں پر اٹک گیا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو لشکر تھا وہ فتح یاب ہونے والا تھا، حضرت امیر معاویہ کا لشکر جنگ ہارنے والا تھا۔ اس وقت انہوں نے قرآن پاک کو نیزوں کے اوپر بلند کیا۔ اب اس میں کچھ روایتیں آتی ہیں کہ نہیں کیا، کچھ آتی ہے کہ کیا، لیکن تاریخ حقائق انہوں نے آخری وقت میں قرآن مجید نیزوں پر بلند کیا اور کہا کہ ہم قرآن کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، جنگ بند کر دیا۔ جنگ بند ہو گئی، صلح ہوئی، بالآخر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مکہ، مدینہ، عراق، کوفہ، یہ جو علاقے ہیں تمام ان کے آپ خلیفہ ہیں، اور باقی جو ملک شام کا حصہ ہے وہاں کے جو گورنر ہیں، وہاں کی جو ملوکیت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کتنے سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے؟ 5 سال۔ کتنے سال؟ 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم، کتنے ہو گئے؟ 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنے ہو گئے؟ 24.5 سال۔ اس کے بعد 5 سال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، کتنے سال ہو گئے؟ 29.5 سال۔ حضور پاک نے فرمایا کہ خلافت کتنے سال چلے گی؟ 30 سال 5 مہینے باقی بچ گئے۔ آخری خلیفہ راشد مسلمانوں کا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ کو بھی شہید کیا گیا، خارجیوں نے شہید کیا۔ یہ خارجی کون تھے، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ذوالخویصرہ تمیمی نام تھا، حضور کے پاس آیا تھا اور حضور کو فرمایا تھا کہ اعدل، آپ عدل کریں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور پھر وہ پیچھ کرتے ہوئے حضور کی طرف واپس پلٹ گیا۔ حضور نے صحابہ کو کہا کہ اس کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو قیامت تک رہیں گے، بڑی بڑی نمازیں پڑھیں گے، بڑے روزے رکھیں گے، تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھو گے، اور نشانیاں بتائیں گے جو وہ اکثر ٹنٹ کرائیں گے، ان کے چہرے جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں گے، آدھی پنڈلی تک، یہاں تک یہ آدھی ٹانگ ان کی ظاہر نظر آ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ آنکھیں ان کی اندر دبی ہوئی ہوں گی، کچھ اور نشانیاں بھی آپ نے بتائی۔ فرمایا کہ وہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے تھوپیں گے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو سیاہ ستہ کی حدیثوں کی روشنی میں کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تو وہ شرک کے فتوے تھوپیں گے مسلمانوں پر، ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو سب سے پہلے مشرک اور کافر کس نے کہا؟ خارجیوں نے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ خارجیوں نے۔ دلیل کیا؟ قرآن کی آیت، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکم بس اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ حکم اللہ کا چلے گا، عقیدہ صرف توحید چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، آپ اگر غور کریں تاریخی حقائق کو دیکھیں تو 100% میں سے سارا نسلیں وہیں سے چلتی جا رہی ہیں، معاملات وہیں سے چلتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک نے کیا بتایا کہ ان کی ساری نشانیاں واضح کی، مسلمانوں پر شرک کے فتوے تھوپیں گے، امت کا اتحاد توڑ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ امت کے اتحاد کو توڑا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو جنگ بند ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے لشکر سے جو ہے وہ منتخب کیے، یہ جو فیصلہ کرے نا حضرت علی قبول کرے۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، یہ جو فیصلہ کرے نا حضرت امیر معاویہ قبول کریں گے۔ خارجیوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں، حکم تو اللہ کا چلے گا، فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، یہ کون ہوگا جو فیصلہ کریں گے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ مشرک کہا، کافر کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ کی، جنگ نہرواں 12,000 خارجیوں کو آپ نے قتل کیا، اور اس کے بعد ان کے لیے آگ جلائی، آگ میں ان کو جلا کر ختم کر ڈالا۔ حضور پاک نے فرمایا ان کی نسلیں قیامت تک چلے گی، اور نشانیاں بھی بتا دی۔ یہ خارجی لوگ، تو ان خارجیوں نے اس پورے جنگ کے معاملات میں پورا بھرپور فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ اپنی فتنہ انگیزیاں یہ کرتے رہے، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑتے رہے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد ان کو ایک خارجی نے شہید کیا، اور اس خارجی کے شہید کرنے کے بعد اس کا نام تھا ابن ملجم۔ بے دردی سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہید کر دیے گئے۔
پھر آخری مسلمانوں کے خلیفہ راشد جو 5 مہینے خلیفہ رہے، جن پر خلافت راشدہ ختم ہوئی، وہ حضرت امام حسن مشتبہ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے رختے جگر تھے۔ اب چونکہ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے اپنے آزادانہ حکومت کا ایک اعلان کر دیا تھا، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کی بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں پھر دوبارہ معاملات جنگ کی طرف جا رہے تھے حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد۔ اب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ان کے پیش نظر بھی حضور کا ایک فرمان تھا، حضور کی ایک حدیث پاک، وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے پہلو میں ہی حضرت حسن بن علی موجود تھے، فرمایا میرا بیٹا امت کا سردار ہے، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے امت مسلمہ کے 2 بڑے گروہوں کا اتحاد کرا دے۔ حضور پاک نے فرمایا اپنی حیات طیبہ میں، اور یہ بات مشہور تھی کہ حضرت امام حسن بن علی کی وجہ سے 2 بڑے مسلمانوں کے گروہ میں اتحاد ہوگا۔ اب جب معاملہ جنگ تک گئے، دوبارہ جو کوفہ اور عراق کے لوگ تھے انہوں نے جنگ کے لیے ابھارا، تو حضرت امام حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جو مسلمانوں کے نظم و ضبط کا، بادشاہیت کا، ملوکیت کا جو معاملہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا، اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے امت مسلمہ کو بہت بڑی خون ریزی، بہت بڑی جنگ سے بچا کر اتحاد کا وہ عظیم مظاہرہ کیا جس کے بارے میں حضور پاک نے اپنے حیات طیبہ میں بھی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور یہاں سے اب چونکہ پورے عالم اسلام کے جو بن گئے سلطنت کے امور کے بڑے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، مکے کے اندر بھی، مدینے کے اندر بھی، کوفہ کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، اور ملک شام کے اندر بھی، کہ حضرت امام حسین نے حضرت ابو بکر کے دور میں تلوار نہیں نکالی، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں تلوار نہیں نکالی، حضرت عثمان غنی کے دور میں تلوار نہیں نکالی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تو والد محترم تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تو بڑے بھائی تھے، ان کے دور میں ایسا کچھ نہ ہوا، لیکن جب باری آئی حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی، تو یہاں سے حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو بلند کیا اور اپنی جان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہوا کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو آپ مسلمانوں کے بڑے رہے، سلطنت کے امور چلاتے رہے، وہ کتنے عرصہ؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال کے بعد ہر جگہ امن و سکون ہو چکا تھا، امت مسلمہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، فتوحات ہو رہی تھی، امت ایک تیزی سے ترقی اور عروج پر جا رہی تھی، کہیں سے کوئی بغاوت کا معاملہ، کوئی خدشہ نہیں تھا۔ چند صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب چونکہ آپ ایک اتفاق کے رائے سے، چونکہ حضرت امام حسن بن علی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اب کہیں سے بھی کوئی بغاوت کا تو خدشہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں، آپ فوت ہو جائیں، آپ کے بعد پھر بہت بڑی جنگ ہو جائے، پھر کوئی خلافت کا دعویٰ کر لے اور معاملات جنگ کی طرف چلے جائیں، آپ کسی کو اپنا ولی عہد کسی کو بنا دیں، آپ کے بعد کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے منع کیا۔ اب تاریخی حقائق جو ہے، بعض جو مستند تاریخی کتب ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے منع کر دیا اور منتخب نہیں کیا، بعض میں ہے کہ 10 سال گزرنے کے بعد، 10 سال ابھی باقی تھے، کہ آپ نے ہر طرف جو اپنے گورنر تھے ان کو خط بھیجے کہ میرے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لی جائے، جو نہ کرے بیعت ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، ان سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے، ان پر کوئی زبردستی نہ کی جائے، اور جو بیعت کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تاریخ میں دونوں باتیں ملتی ہیں، روایات میں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین ابن علی، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام جو کہ اشرا مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، چوتھی شخصیت حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، پانچویں شخصیت حضرت عباس کے بیٹے رسول اللہ کے کزن حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ 5 ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں، باقیوں نے کر لی۔ حضرت امیر معاویہ 20 سال کے بعد پردہ کر گئے، آپ فوت ہو گئے۔ آپ کے فوت ہونے کے بعد چونکہ یزید کو پتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
ان کو بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا، کوئی زبردستی نہیں کی کہ بیعت کیوں نہیں کر رہے یزید کی۔ ان کو چونکہ پتا تھا کہ یزید زانی بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، وہ اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے نکاح کرنے والا بھی تھا، وہ شراب خوری کرنے والا بھی تھا، وہ زنا خور بھی تھا، وہ جانوروں کو لڑاتا بھی تھا، وہ شطرنج بھی کھیلتا تھا، اور وہ اپنے دشمنوں کو تحقیر بھی کر دیتا تھا، وہ شکار کا بڑا شوقین تھا، وہ جہاد سے بھاگنے والا تھا، وہ جہاد سے ڈرتا تھا، وہ جنگوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یزید پلید، فاسق و فاجر، زانی، بدکار، اعلانیہ شریعت کی دھجیاں اڑانے والا، اس پلید کے ہاتھ پر حسین ابن علی کا پاک ہاتھ بیعت کر کیسے سکتا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اتنے بڑے شیرازے کو، اتنی بڑی امت کو ایک گمراہ کے پیچھے لگا دیا جائے اور اس سے اتفاق کر کے اس کی بیعت کر لی جائے؟ ایک گمراہ شخص کے ہاتھ میں امت کی زمام دی جائے، امت کا اقتدار دیا جائے۔ یہ بات حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، امام علی مقام، ان کا یہ منصب تھا، ان کا یہ حق بھی تھا، ان کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ علم حق کو بلند کرے، اور انہوں نے کیا۔ اب جب یزید کی طرف سے خط بھیجے گئے امام علی مقام امام حسین کی طرف کہ میری بیعت کرو مدینہ کے اندر، آپ نے کہا بیعت میں نہیں کروں گا یزید کی، چونکہ یزید فاسق، فاجر، زانی، بدکار، بے حیا، اپنی محرمات سے نکاح کرنے والا، شطرنج کھیلنے والا، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا، شراب خور، زنا خور، میرے جیسا شخص نواسہ رسول ایسے فاسق و فاجر بدبخت شخص کی بیعت کر بھی تو کیسے سکتا؟ میں حسین ابن علی تو بیعت نہیں کروں گا اس کی۔ آپ مدینے کو رخصت کرتے ہوئے حضور پاک کے روزے مبارک میں گئے، دعائیں کی نانا جان، وہ جو چھوٹے بچپن میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری امت مجھے حسین ابن علی تجھے شہید کرے گی، شاید لگتا ہے کہ نانا جان میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، امت پر پہرا دینے کے لیے میری جان کا نذرانہ دینے کا وقت آ چکا ہے۔ روزہ رسول سے اجازت مانگی اور راتوں رات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی زوجہ بھی تھی، بہن زینب بھی تھی، بیٹی فاطمہ بھی تھی، اپنے بیٹے امام علی اصغر، امام علی اکبر بھی تھے، اور آپ راتوں رات مدینے سے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں لوگوں نے استقبال کیا آپ کا شاندار، اور کہا کہ آپ یہی رہیں۔ اب بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ بھی مکے میں تھی، حضرت عبداللہ بن عمر مکے میں، حضرت عبداللہ بن عباس مکے میں، حضرت عبداللہ بن زبیر مکے میں۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ کوفہ کی طرف مت جائیے، آپ عراق کی طرف مت جائیے گا، وہ آپ کو شہید کر ڈالیں گے، وہ دھوخے باز ہیں، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، وہ آپ کو بلائیں گے کہ آپ آؤ، آپ جائیں گے تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو شہید کروا دیں گے، آپ ان کی طرف مت جائیے گا، منع کیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی طرف تقریباً 150 خط کوفہ کی طرف سے آئے۔ کیوں آئے کوفہ کی طرف؟ کوفہ کی طرف سے کیوں آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ تھے تو دارالخلافہ کیا تھا؟ مدینہ۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، دارالخلافہ کیا تھا؟ مدینہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ تھے، دارالخلافہ کیا تھا؟ مدینہ۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، دارالخلافہ کیا تھا؟ دارالخلافہ کیا تھا؟ نہیں، مدینہ نہیں تھا، دارالخلافہ عراق کوفہ تھا، دارالخلافہ کوفہ تھا۔ چونکہ کوفہ کے لوگ حضرت جو جنگ ہوئی تھی نا حضرت امیر معاویہ سے، اس میں بہت بڑا لشکر حضرت علی المرتضیٰ کا جو تھا وہ عراقی لوگوں کا تھا، عراق کے لوگ تھے، کوفہ کے تھے۔ تو آپ کا جو دارالخلافہ تھا وہ کوفہ تھا، اور شہید بھی انہوں نے کیا تھا، حضرت تعلق تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے ابا جان کا ہم نے ساتھ دیا، ہم نے آپ کے ابا جان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ کے بھائی کا ہم نے ساتھ دیا، اور اب آپ ہماری طرف آئیں، یزید ظالم ہے، فاسق و فاجر شخص ہے، ہم اس کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، ہم آپ جیسا پاک امام چاہتے ہیں، آپ خلیفہ بنے، اب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے بارے میں شکایت کریں گے کہ ہم نے کہا تھا حسین ابن علی کو آپ آؤ ہم تمہیں خلیفہ بنائیں، ہم اپنی جانیں بھی دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن حسین ابن علی نہیں آیا ہماری طرف۔ حضرت امام حسین کی طرف خط بھیجے گئے، تقریباً 150 خط۔ بعض روایت میں بعض تاریخ کتب میں آتا ہے کہ خط کے پورے صندوق بھر کے آ گئے۔ تمام صحابہ نے روکا، لیکن چونکہ حضور پاک نے خوشخبری دے دی تھی کہ میرے اس حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا،
اور امت کا شیرازہ جو تھا وہ بچانا تھا، یزیدی کردار کو بھی تو سامنے لانا تھا نا، یزیدی کردار کو سامنے لانا تھا اور اس کے جو کالے کرتوت تھے اس کو ظاہر کرنا تھا اور حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کو کھینچنا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ خط امتیاز خون حسین ابن علی سے کھینچا جائے تاکہ قیامت تک یزیدی کردار کے سامنے رہے، حسینی کردار کے سامنے رہے۔ ہم حضرت امام حسین کا مقابلے میں کبھی یزید کو نہیں لے آتے، اس کی کوئی حسین اوقات ہی نہیں۔ حضرت امام حسین ابن علی وہ جس گھوڑے پر جنگ کریں، اس گھوڑے کے پاؤں پر جو مٹی لگے، اس مٹی کی جو مرتبہ مقام اور حیثیت ہے، یزید پلید اس مٹی کے حیثیت کے برابر بھی نہیں، اس مرتبے پر بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی توازن نہیں کرتے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اور کرتے بھی نہیں ہے۔ وہ فاسق و فاجر، بدبخش، زانی، شطرنج کھیلنے والا، حرام کا انتخاب کرنے والا، محرمات کو ترجیح دینے والا، یہاں حسین ابن علی نواسہ رسول، تقابل تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ اس کردار کو جو سب کے سامنے آیا کیا، وہ کردار حسینی نے کیا، اس لیے جب حسینی تذکرہ کرتے ہیں تو یزیدی کردار کو بیان کرتے ہیں، ہم مطابقت کبھی نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت امام حسین ابن علی کوفہ کی طرف جانے لگے، لیکن صحابہ نے جب زیادہ کہا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں کوفہ میں، وہ جائیں گے، وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، لوگ واقعی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر، واقعی عراق کے لوگ ہمارے ساتھ سچے ہیں، ہمیں خلیفہ منتخب کرتے ہیں، تو پھر ہم عراق میں جائیں گے اور وہاں جا کر لوگ ہمارے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو ایک دن میں 12,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت امام حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، آپ خط بھیجو حضرت امام حسین ابن علی کو کہ آپ آؤ، ہم آپ کو خلیفہ کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا کس کی طرف؟ حضرت امام حسین کی طرف کہ آپ آ جائیے، معاملات بالکل سازگار ہیں، ایک دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اب آ جائیے، بالکل معاملات سازگار ہیں۔ یزید کے حامیوں نے بتا دیا کوفہ سے کہ معاملات پھر دوبارہ بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، حضرت امام حسین ابن علی کوفہ میں آ رہے ہیں۔ یزید پلید نے کیا کیا؟ جو کوفہ کا گورنر تھا صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کو اپنی سیٹ سے اتار دیا، کہا تم گورنر نہیں ہو، گورنر ابن زیاد پلید، فاسق و فاجر، بدکار، یزید جیسا ہی کردار رکھنے والا تھا، اس کو بتا دیا کہ جاؤ وہ ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے زور پر حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کرو اور حسین ابن علی کو کوفہ کے اندر نہ آنے دو۔ یہ حق تھا جو کہ اس باطل کے مقابلے میں ظاہر ہوا اور آج تک قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ تو حضرت امام حسین ابن علی راستے میں تھے، وہاں سے نکل چکے تھے، پتہ چلا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام حسین ابن علی چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کوفہ کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بیعت تو کر لی ایک دن میں 12,000 لوگوں نے، جب گورنر چینج ہوا، ابن زیاد لالچ دی، پیسہ دیا، کھلایا پلایا، مار دیا، کسی کو ڈرایا دھمکایا، تو سارے لوگ بھاگ گئے اور کوئی ایک بھی میدان میں نہ کھڑا ہوا۔ امام مسلم بن عقیل نے جیسے نماز سے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں، پیچھے 12,000 لے تھے، ابھی کوئی نہیں، اور چونکہ سارے لالچ میں آ گئے نا، کوفی لاروفی، سارے لالچ میں آ گئے، دغا بازی کر لی، دھوکہ بازی کر لی، انہوں نے تو خط چونکہ لکھ لیا تھا۔ اگر ایسا ہے پھر ہم مدینے واپس چلتے ہیں، لیکن یزید کی بیعت ہم کسی صورت نہیں کریں گے۔ آپ کے لشکر میں جو اور رشتہ دار تھے، امام مسلم بن عقیل کے جو اور بھائی تھے، انہوں نے کہا نہیں، اب چونکہ ہم نکل چکے ہیں مدینے سے، مکے سے بھی ہم نکل چکے ہیں، اب ہم کوفہ کی طرف جا ہی رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، کوفہ کے معاملات ہمارے حق میں نہیں ہیں، ہم اپنے سفر سے واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہی فیصلہ طے پایا۔ امام حسین ابن علی نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنے لشکر کے ساتھ 1,000 کا لشکر جرار لے کر امام حسین ابن علی کے سامنے آ گیا اور کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے،
ابن زیاد کو یزید نے بھیجا تھا. اب کچھ یزید کے حامی، یزید کو رحمت اللہ علیہ کا لقب دینے والے، یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے، یزید کی محبت کا دم بننے والے، یزید کے گن گانے والے، یزید کا اچھا کردار لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو یزید کی اچھائیاں بیان کرتا ہے اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، امیر المؤمنین کہتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو یزید کا ساتھ عطا کرنا. وہ اٹھے تو یزید کے ساتھ اٹھتے، ہم کو اٹھے تو حسین ابن علی کے ساتھ. امام حسین ابن علی کا جو قتل ہوا، آپ کی جو شہادت ہوئی، وہ یزید کے دور میں یزید کے حکم سے ابن زیاد نے لشکر بھیج کر کرائی نا. تو یزید کے حامی بننے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ دو شہزادوں کی جنگ کربلا کو کہنے والے، فاسق و فاجر، امت میں یزید کی محبت کو پیدا کرنے والے. یہاں حضرت حر جو تھے، جو روکنے آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ امام آگے مت بڑھیے، میں آپ کا راستہ روک دوں گا. مجھے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، اریسٹ کروں اور آپ کو کوفہ لے جاؤں، لیکن میں آپ کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، آپ آگے مت بڑھیے. حضرت امام حسین ابن علی نے پھر وہاں سے کوفہ کی طرف عازم سفر تھے، تو وہاں سے آپ نے دوسری طرف کا رخ کیا. پتہ چلا کہ یہی تو کربلا ہے، یہی تو میدان کربلا ہے. آپ نے پوچھا جگہ کا نام، بتا گیا کربلا. آپ نے کہا یہاں ہماری شہادت ہوگی، یہاں ہماری شہادت ہوگی. مجھے نانا جان نے جب میں چھوٹا تھا مجھے چوم رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ کربلا میں ہے حسین، میری امت تجھے شہید کر دے گی، حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا. مجھے اپنے نانا جان کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، وہ یہ کربلا یہی سرزمین ہے جہاں مجھے شہید کر دیا جائے گا. خیمے لگائے وہاں پر. حضرت حر وہ مزید کاروائی تو نہیں کر رہے تھے نا، صرف روک رہے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں. ابن زیاد جو تھا کوفہ کا گورنر، اس نے عمر بن سعد ایک شخص تھا، اس کو بھیجا 1000 کا مزید لشکر دے کر کہ تم جاؤ اور کاروائی کرو، جنگ کرو، یزید کی بیعت لو. امام حسین ابن علی کو کہو یزید کی بیعت کرے، اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو چھوڑ دو، ورنہ پھر شہید کر دو. 1000 پہلے موجود تھے امام کے سامنے، اب 1000 اور آ گئے، 2000 ہو گئے. عمر بن سعد آ گیا اور بات چیت جو ہے وہ حضرت امام حسین ابن علی نے کہا کہ میں بیعت یہاں پہ نہیں کروں گا، یا تو مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے، مدینے کی طرف چلا جاؤں، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یا تو ڈائریکٹ یزید کے پاس مجھے جانے کی اجازت نہیں دی جائے، میں یزید کے پاس جا کر معاملات کو ہم سیٹ کریں گے، یا تو پھر ہم کسی سرحدوں کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں جا کر جہاد کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، بہر صورت یہی میدان کربلا میں آپ یزید کی بیعت کریں گے. امام حسین ابن علی نے کہا کہ اس ناپاک، اس فرید کی بیعت تو میں کر نہیں سکتا، یہ تھا تو ہو نہیں سکتا. پھر کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کوفہ سے مزید 19,000 کا لشکر بھیجا. کتنے ہزار کا؟ شمر ملعون اس کو 19,000 کا لشکر دیا کہ تم بھی جاؤ. اب شمر ملعون آیا 19,000 کا لشکر لے کر. اس شمر ملعون نے کہا کہ جنگ شروع کرو، بات ختم کرو. 8 محرم الحرام آ گیا. امام حسین ابن علی بار بار آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ میں تمہارے نانا کا، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے نانا جان حضور پاک ہے، میرے ساتھ جنگ کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. جنت و دوزخ کا فیصلہ کرو، اگر ہمیں شہید کرنے پہ تمہیں ہو تو دوزخ ہی ہو، ہماری طرف آ جاؤ گے تو جنت ہی ہو. بہرحال وہاں سے ابن زیاد نے آرڈر بھیجا کہ پانی بند کر دیا جائے. نہر فرات پر پہرا دیا گیا، 500 سواروں کو کھڑا کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا. امام حسین ابن علی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ 72 تھے، 82 کچھ روایات میں تاریخی کتب میں آتا ہے 82 یا 72، 100 سے کم تھے بہرحال. تو ان سے مشورہ کیا کہ اب یہ چونکہ میرے پیچھے تلے ہوئے، ان کا جو کام ہے وہ مجھ سے، ان کا مسئلہ مجھ سے، تم لوگ راتوں رات چلے جاؤ، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا دین نہ دکھائے کہ آپ شہید کر دیے جائیں تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ. ایسا منحوس دین ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھائے، میری نظر بھی اٹھائے، اس سے پہلے ہم اپنا جان قربان کر دیں گے، جان شہادت نوش کر دیں گے، آپ پر پناہ داری کریں گے، لیکن آپ کو کوئی آنچ نہیں آتی. اب 10 محرم الحرام آیا، صبح کا وقت ہوا، جنگ کا طفل بج گیا، جنگ شروع کر دی جائے. امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وہ ایک مرتبہ پھر گئے دشمنوں کے پاس اور دشمنوں کو کہا کہ فیصلہ کرو، ڈیسیجن لے لو.
ہماری طرف آؤ گے ہمیں شہید کرو گے؟ کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا، تم لوگوں نے خط بھیجے، اب تم لوگ دغا بازی کر رہے ہو، دھوکہ بازی کر رہے ہو، ہمارے خون کے پیاسے بن گئے۔ بس ابھی امام یہ باتیں کر ہی رہے تھے، امام یہ درس دے رہے تھے، امام یہ خطبہ دے رہے تھے کہ وہ جو سب سے پہلے روکنے کے لیے آیا تھا نا 1000 لشکر کے ساتھ، کون؟ اس نے اپنے بھائی مصعب کو کہا کہ بھائی ہم ہیں تو یزیدی فوج میں ابھی، اور یہاں مال و دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، جاہ و جلالت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم وہاں چلے جائیں امام حسین ابن علی کے پاس۔ ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ اتنے بڑے خطرناک جنگجو ہیں، لیکن آج آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آج آپ پر پسینہ آ گیا۔ حضرت حر نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، میں ڈر نہیں رہا، مجھے ڈر یہ ہے کہ آج میری جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ نواسہ رسول امام حسین ابن علی سے ہے، اور یہ جنگ میری آخرت کو برباد کر دے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میرا مقدر بن جائے گی۔ یوں کہہ کر حضرت حر عمر بن سعد کے پاس گئے، اس کو کہا کہ حسین ابن علی سے جنگ کرو گے؟ حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والے، حضور ان کی پیشانی کو چومتے تھے، حضور کے پیٹھ پر سوار ہونے والے جنتی نوجوانوں کے سردار عمر بن سعد کو لالچ تھا مال و دولت کا، پیچھے مال ملے گا بڑا بڑا، یزید ہمیں انعام دے گا، اس چکر میں وہ نہیں آیا، اس نے بات کو نہیں سمجھا۔ بہرحال حضرت حر نے گھوڑے کو لگام لگائی، اپنے گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ کر گرا، کہا امام معاف کر دینا، راستہ روکا میں نے تھا، آپ کا راستہ میں نے روکا تھا، لیکن اب آپ کے خاطر سب سے پہلے جان قربان کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں یہ 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے۔ بس انہوں نے جیسے ہی چراغ لگائی امام کے قدموں میں آئے، ان کے بھائی حضرت مصعب بھی آ گئے یزیدی لشکر سے کہ بھائی حضرت امام حسین کو کہا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر اپنی جان فدا کر دیں گے۔ ان کے غلام بھی آ گئے، 3 یہاں سے آ گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، دفعہ جنگ بجا، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، شہید ہوتے گئے حضرت عباس علمدار، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت امام قاسم، حضرت علی المرتضیٰ کے 4 اور بیٹے تھے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، چاروں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 72 افراد، بعض روایات کے مطابق 82 افراد، یہاں تک کہ نماز جمعہ کا وقت ہوا، اذان جمعہ ہونے لگی، حضرت امام حسین ابن علی نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ امام نے نماز کا وقت مانگا، نماز پڑھی میدان کربلا کے اس ریگزار ریگستان میں، خون سے جہاں لاشیں تڑپ رہی تھی، وہاں امام حسین ابن علی نے اپنے آخری سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی۔ اسی دوران امام کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا، بدن سے جدا کیا، نیزے پر چڑھایا، فتح کے جشن منائے، اور شہیدان کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے جسموں کی بھوٹیاں بھوٹیاں اللہ اکبر کر دی گئی، ان کے خیموں کے اندر جو عورتیں موجود تھیں ان کی طرف آگے بڑھنے لگے، تو خیمے کے اندر امام حسین ابن علی کا ایک شیخ حضرت امام زین العابدین تھا، بیمار تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا اے یزیدی فوج میری نظر مت اٹھانا، شیر ابھی باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، پھر کوفہ لے جایا گیا، وہاں ابن زیاد نے امام حسین ابن علی کے سر مبارک ان کی بے حرمتیاں کی، سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، وہاں امام حسین ابن علی اور آپ کے لشکر کے جو لوگ شہید ہوئے ان کے سروں کو نیزوں پر لگا کر فتح کا جشن منایا گیا، یہاں تک کہ شمر کے ساتھ پھر وہ پورا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا۔ یزید نے جب دیکھا تو وہ بھی بے ادبی کرنے لگا، اپنا خنجر امام حسین ابن علی کے سر اقدس آپ کے سر مبارک پر رکھ کر یہ کہنے لگا کہ تم میرے خلاف اٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اس نے یہ بے ادبی کی۔ حضرت زینب حضرت علی کی صاحبزادی حضرت امام حسین ابن علی کی بہن، انہوں نے للکار کر کہا کہ اے دشمن خدا و رسول، اے دشمن اہل بیت، تم بھول گئے ہو، یہ تمہاری بھول ہے، ابھی علی المرتضیٰ کا خون باقی ہے، یہ گستاخی مت کرو۔ اب بس کچھ دیر کے بعد یزید کے گھر میں ماتم شروع ہوا،
یزید نے خود ماتم کرنا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی رعایا یزید کے خلاف نہ ہو جائے، ورنہ وہ بھی دشمن اہل بیت تھا، محب اہل بیت نہیں تھا۔ پھر اس نے امام حسین ابن علی کے سر اقدس کو اور باقی جو لوگ تھے شہیدان کربلا ان کے سر اقدس کو مدینے بھجوا دیا۔ وہاں امام حسین ابن علی کے سر اقدس کو حضرت اما فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کا جسم مبارک میدان کربلا میں گھوڑوں کی چاقوں سے چور چور ہو گیا، آپ کے سر اقدس کو مدینے پاک کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ یزیدی کردار شراب پینا، نمازیں نہ پڑھنا، حرام کا ارتکاب کرنا، جانوروں کو لڑانا، شطرنج کو کھیلنا، محرمات کا ارتکاب کرنا، بدعات کو پیدا کرنا، خرافات کو ایجاد کرنا، سنت رسول سے بغاوت کرنا، صحابہ کی دشمنی رکھنا، اہل بیت کی دشمنی رکھنا، یہ ہے یزیدی کردار۔ یہ حسینی کردار امام حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، لیکن تا صبح قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یزیدی کردار سے پاک کر دیا، صاف و شفاف کر دیا۔ یہ تھا مارکہ کربلا۔ اس کی پوری تفصیل ابھی تک ہم نے نہیں بیان کی، اوپر سے جو موٹی موٹی باتیں بتانے والی تھی۔ وہاں خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور، اور پھر یہاں خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد ملوکیت کا دور، پھر حضرت امام حسین ابن علی کی دردناک المناک شہادت۔ یزید کا ظلم ختم نہیں ہوا، کچھ مہینوں کے بعد مدینے سے بغاوت اٹھی کہ ہم یزید کو تسلیم نہیں کرتے، یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو 10,000 کا لشکر دے کر مدینہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور مدینے میں 60 صحابہ کو بھی یزید نے شہید کرایا۔ 10,000 تابعین کو اس یزید نے شہید کرایا، اور ساتھ ساتھ 10,000 عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، لوٹا گیا۔ مسجد نبوی میں یزیدی لشکر کے گھوڑوں کو باندھا گیا، گھوڑوں نے نیند کی۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز کو کوئی ادا نہ کی جا سکی، یزید کے دور میں یزید کی حکم سے۔ اور پھر یہاں تک معاملہ ختم نہ ہوا، یزید نے پھر مکے پر حملہ کرایا۔ مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کو گرایا گیا، کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ ظلم و ستم بھی یزید نے کرایا تھا۔ یزید 3 سال کچھ مہینے ملوکیت پر رہنے کے بعد اس سے ہمیں بھی عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ کبھی ظلم مت کرنا۔ ایسے دردناک انداز میں یزید واصل جہنم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار، نمازوں کی پابندی، سچ کا ساتھ دینا، سنتوں کو زندہ کرنا، حرام سے بچنا، شراب خوری سے بچنا، محرمات سے بچنا، شریعت کی دھجیاں اڑانے سے بچنا، ان چیزوں سے بچ کر حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہمارا روزمرہ کا جو معمول ہے اس سے یزیدیت کی بو ضرور آتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے، یزید کا کردار ادا کرنے والوں سے نفرت کرنے، حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔